اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ان ویڈیوز کو یقیناً کچھ لوگ ذاتی تشہیر یا اس کو قومی حمیت یا عصبیت کے تناظر میں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن مجبوری کچھ اس طرح ہے کہ چپ رہا نہیں جا سکتا اور کھل کے کہا بھی نہیں جا سکتا۔ میری ویڈیوز کے مخاطب میری اپنی قوم کے نوجوان ہیں جو جب پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو دور دراز اونچے پہاڑوں میں محصور گاؤں اور بستیوں میں اپنے آپ کو پایا، اور ان کی رسائی سہولیات تک اور اعلیٰ تعلیم تک بہت ہی پتھریلے راستوں سے ہوتی رہی۔ اور دوسرا طبقہ میری ان ویڈیوز کے مخاطب میں وہ حکمران ہیں کہ جو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت میں آئے اور ان کو اس سوشل میڈیا کی طاقت کا اندازہ بھی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طور، کسی نہ کسی صورت، کسی کان تک یہ گزارشات پہنچتی جائیں گی کہ ایک قوم جو کہ تاریخ میں فرنٹ لائن پر رہی ہے ہزارہ ڈویژن کے، اب وہ ٹیل اینڈ پہ جا چکی ہے، اور اس کی گزشتہ قربانیوں کا کبھی بھی ادراک نہیں کیا گیا بلکہ مسلسل استحصال رہا۔ سیاستدانوں نے اس علاقے کو خصوصاً اپنے حلقہ بندیوں کے تناظر میں توڑ پھوڑ تھرو آؤٹ دا ہسٹری کی۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ بنیادی طور پر یہ علاقہ اسٹیٹ آف امب، ایک ریاست، پرنسلی اسٹیٹ ہوا کرتا تھا۔ جب مغل امپائر کمزور ہونا شروع ہوئی اورنگزیب عالمگیر کے بعد اور سرحدی علاقوں پر اس کی گرفت بالکل ختم ہو چکی، تو پہلے احمد شاہ ابدالی اور پھر اس کے بعد سکھوں کا ایک دور شروع ہوا جس نے کشمیر تک رسائی کا پہلے یہ راستہ اختیار کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہری پور اور مانسیرا کے جو قلعے ہیں وہ یہاں تک وہ پہنچ چکے تھے، لیکن ان کو اس خطے سے قطعاً بھی گزر کر کشمیر تک پہنچنے کا موقع نہ مل سکا، اور اس کی بنیادی وجہ یہاں پر مسلسل ریزسٹنس جو ہے وہ وطنی اقوام کی رہی، جنہوں نے کہ فرنٹ فوٹ پہ اپنی پشت پر موجود تمام اقوام کو سکھوں کی جلغار سے بچائے رکھا۔ تو یہ بھی ایک ان کا بہت ہی اہم رول رہا ہے تاریخ میں، جسے کہ مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا، اور اگر کہیں بیان بھی کیا گیا تو وہ قصہ گوئی اور لوری کی صورت میں کہ جی بہت عظمت تھی، لیکن اب کیا جا سکتا ہے؟ آج بھی عظمت ہو سکتی ہے۔ ہم نے تاریخ کے تمام واقعات سے اگر سبق سیکھا ہے تو آج اس سبق کو اپلائی کیا جائے۔ بہرحال اس سارے تاریخی بیان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد پاکستان میں بغیر کسی شرط اور بغیر کسی معاہدے کے شامل ہونے والی قوم مسلسل استحصال کا شکار رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ اس کے پیچھے کالا ڈھاکہ، پھر کوہستان، پھر بشام کوہستان، پھر اس دریا پار شانگلہ، اور اس کے نیچے سوات، اور اس کے ساتھ چترال، اور پھر سوات کے نیچے مالاکنڈ کا تمام وہ علاقہ تمام سہولیات حاصل کرتا رہا جو پاکستان بنتے وقت ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ میرا اشارہ تمام وہ ٹیکسز ہیں جو مالاکنڈ ڈویژن میں اس وقت نافذ نہیں ہیں، اور جب 1994 میں ان کی پاٹا کی حیثیت کو تبدیل کیا جا رہا تھا ایک سپریم کورٹ کے ایک ورڈکٹ کے، تو وہاں پھر کیا حالات پیش آئے اور وہ حالات کہاں تک پہنچ گئے، لیکن ہم نے کبھی اپنے اس حق کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بھی اسی طرح تھے، ہمیں بھی وہی مراعات ملنی چاہیے تھی، ہم نے بلکہ تربیلا ڈیم کے لیے بھی قربانی دی۔ تو گزارش یہ ہے کہ پاٹا پہ بھی ہمیں جب شامل کیا گیا تو زون 3 میں ڈالا گیا، اور زون 3 میں بھی ہمیں جب ڈالا گیا تو کالا ڈھاکہ کے ساتھ ڈالا گیا، اور جب کالا ڈھاکہ کو وہ اب ایک حیثیت مل گئی کہ اسے ضلع کا درجہ دیا جانے لگا، تو کم از کم کالا ڈھاکہ جو تاریخ میں تمام کا تمام اگھی اور دربند کی مارکیٹ پر ڈیپینڈ کرتا تھا، سیاستدانوں کو چاہیے تھا کہ یا تو دربند کو اور یا اگھی کو اس کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا سینٹر بنایا جاتا، اور کالا ڈھاکہ تناول اور اگھی کے ریجن کو ایک ضلع بنا کر اس ایریے کی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی۔ یہاں سے ریونیو ہی اتنا جنریٹ ہو رہا ہے، اگھی اور دربند کی مارکیٹس جو ہیں وہ ایک بہت بڑے علاقے کو فیڈ کرتی ہیں، اور اب ہمارے اپر تناول کا بلیک ڈولرائٹ، بلیک گرینٹ جو پوری دنیا میں ڈیمانڈ بنتی جا رہی ہے، اس سے جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، تو کیا
ہم یہاں پر اپنے وسائل سے اپنی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے قابل نہیں تھے. یہ پالیسی میکرز کو سوچنا چاہیے، یا پالیسی میکرز نے اس کے برعکس کچھ سوچا ہوا ہے. تو ہمیں کم از کم اس وقت ہماری جو ضروریات ہیں ان کے حوالے سے ایک گرڈ اسٹیشن جو صرف اپر تناول کی بجلی کی ضروریات کو مکمل طور پر پورا کرتا ہو، اور یہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹ کا وہ تمام مرات، وہ تمام درجے ہمیں دیے جائیں اور ہمیں وہ پوری بجلی دی جائے، تاکہ یہاں پر گرینائٹ مائننگ کے بعد انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ کے مطابق گرینائٹ کی کرافٹنگ اور پروسیسنگ اسی ریجن سے ہو. یہاں سے را میٹیریل بلاکس کی صورت میں باہر نہ جائے. تمام کی تمام تاریخی حقائق بیان کرنے کا مقصد اپنے نوجوانوں کو ایک امید دلانی ہے، اور اپنے حکمرانوں سے ایک یہ مطالبہ کرنا ہے کہ ہم تمام سہولیات حاصل کرنے میں حق بجانا ہے. ہمارے لیے الگ دربند میں ایک گرڈ اسٹیشن جو کسی اور کو فیڈ نہ کرے. ابھی اگر کالا ڈھاکہ کو ہمارے ساتھ آپ لگا رہے ہیں تو کالا ڈھاکہ، تناول اور اگی کے ریجن کو ایک ڈسٹرکٹ بنا کر اس طرح سے ایک ایڈمنسٹریشن یونٹ بنا دی جائے. ہم نے اپر تناول پروگریسو کونسل کی قیام کے بعد سب سے پہلے جو کوشش کی وہ اپنا ٹیکس کیلکولیشن تھی. بہت سارے لوگوں نے ہم پہ اعتراض کیا کہ آپ گاڑیوں کی تعداد کیوں گن رہے ہیں، گرینائٹ کے ٹنوں کا حساب کیوں لگا رہے ہیں. ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے کتنا ریونیو جنریٹ ہو کے باہر جا رہا ہے، ہمارا کتنا بڑا اثاثہ. آپ لوگوں کو ٹرکوں کی قطاروں سے مسئلہ ہے، ہمیں ٹرکوں کے اوپر رکھے ہوئے اس اثاثے سے مسئلہ ہے جو یہاں سے بغیر پروسیسنگ کیے ہوئے جا رہا ہے.